سلام دوستو، امریکہ اور چین آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے صرف بیانات آ رہے تھے چین کے لیکن آج عملی طور پر آپ سمجھیں کہ میدان جنگ میں اس نے قدم رکھ لیا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم خبر، اور یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کا کنٹرول پاکستان ایئر فورس نے سنبھال لیا ہے، اور یہ اس کا رد عمل اسرائیل سے آ رہا ہے۔ حالانکہ اس کا رد عمل آنا ایران سے چاہیے تھا، لیکن اسرائیل کی بے چینی کچھ اور بتا رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ کی ہے، تو اس کے بعد ایران ریڈ سی کو بند کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک اور بات کہ اچانک ایران کے بارے میں سعودی عرب کا رویہ بالکل بدل گیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ایک اور اہم بات کہ یورپ کے 27 ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کی تیاری کی ہے۔ وہ 27 ممالک کون کون سے ہیں اور یہ بائیکاٹ کس حد تک ہوگا اور کس قسم کا ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ اس سے پہلے چائنا بیانات کی حد تک محدود تھا، لیکن آج میں نے جیسے کہ کہا کہ میدان جنگ میں عملی طور پر وہ کود پڑا ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب ایران اپنا تیل بیچ رہا ہے، مختلف ممالک کو اپنی مرضی کے جہازوں کو جانے دے رہا ہے، تو کیوں نہ ان کو بھی روکا جائے۔ ٹرمپ نے یہ منصوبہ بندی اس لیے کی تھی کہ وہ چائنا پر دباؤ بڑھا کر اس کے ذریعے ایران پر پریشر ڈالنا چاہتا تھا کہ چائنا کا تیل بند ہوگا تو وہ ایران پر دباؤ ڈالے گا، اور اسی طرح مذاکرات کے ٹیبل پر ایک بار پھر ایران آ کر بیٹھے گا، امریکہ کی خواہش کے مطابق مذاکرات ہوں گے۔ لیکن اثر اس کا الٹ ہوا، کیونکہ چائنا کا تیل بند کرنا تو ڈو اور ڈائی کا کھیل ہے، اور اس سے یورپ کے اور بھی کافی سارے ممالک متاثر ہو رہے تھے۔ لیکن چائنا نے یہ قدم عملی طور پر اٹھایا۔ چائنا کے وزیر دفاع نے بیان جاری کیا کہ یہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم تو اپنا جہاز گزاریں گے اگر کوئی روک کے دکھائے۔ اگر کسی نے روکا تو پھر وہ اس کے رد عمل کے لیے بھی تیار رہے، اور عملی طور پر چائنا نے اپنا جہاز گزارا۔ اگر اس جہاز کو امریکہ روکتا تو جنگ کا دائرہ کار پھر ایران تک محدود نہ ہوتا، بلکہ چائنا اور امریکہ آمنے سامنے ہوتے۔ لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا، آگے بھی چائنا کے باقی جہازوں کو، یہ مستقل طور پر چائنا کے جہازوں کو امریکہ جانے دے گا یا نہیں، یہ ابھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ ابھی امریکہ نے ناکہ بندی وہاں کی ہوئی ہے۔ یہ سب امریکہ نے اس لیے کیا کہ وہ تیل کے راستے بند کر کے، جتنے ممالک کو یہاں سے تیل جاتا تھا وہ بند کر کے اپنا تیل ان ممالک پر بیچنا چاہتا ہے، اور امریکہ دنیا کے اس کونے سے جب تیل آ کر یہاں ان ممالک تک پہنچے گا تو وہ کتنے کا پڑے گا ان کو۔ یعنی کہ اپنی دکانداری کے لیے یہ ایک منصوبہ بنایا ہے ٹرمپ نے، لیکن یہ منصوبہ کامیاب اسی لیے نہیں ہے کہ کئی ممالک اب ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو جینے مرنے کا سوال ہے۔ دوسری جس بریکنگ نیوز کی میں نے بات کی ہے کہ سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کا کنٹرول پاک فضائیہ نے سنبھال لیا ہے۔ چونکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور دکھائی دے رہا ہے، اور معاملہ کچھ اور یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا رد عمل ایران سے آتا، اس کے برعکس اسرائیل میں بے چینی بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ جو کنگ عبدالعزیز ایئر بیس ہے یہ اسرائیل سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جب پاکستان کی فضائیہ یہاں موجود ہوگی تو یقیناً بات ہے کہ اسرائیل کے نقل و حرکت پر بھی اس کی نظر ہوگی۔ اب ہمارا تو دفاعی معاہدہ ہے، دفاع کے نام پہ پاکستان کی فضائیہ وہاں پہ گئی ہے، لیکن اس کا رد عمل ایران سے نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس سعودی عرب کا رویہ ایران کے بارے میں کافی نرم ہو گیا۔ آج امریکہ کے اخباروں نے یہ بات لکھی ہے کہ سعودی عرب مذاکرات کے لیے امریکہ پہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ اس سے پہلے یہی اخبار لکھتے تھے کہ سعودی عرب جنگ بندی نہ کرنے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے اس ایئر بیس پہ موجود ہونے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے شروع دن سے یہ کوشش رہی تھی کہ خلیج ممالک اور ایران یہ آپس میں لڑ پڑیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں، سعودی اور خلیج ممالک کو اپنا ہتھیار بیچیں، اور ایران بھی کمزور ہوگا لیکن ان کی بچت ہو جائے گی، اسرائیل نہیں لڑے گا، امریکہ براہ راست نہیں لڑے گا، خلیج ممالک اور ایران آپس میں لڑیں گے۔ ان کی شروع دن سے یہ کوشش تھی، اور اس کوشش میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی حملے خلیج ممالک پر ایسے ہوئے ہیں کہ جو یا تو امریکہ نے کیے ہیں یا اسرائیل نے کیے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ حملے ایران سے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان ایئر فورس جب یہاں موجود ہوگی تو ان کی وہ چال اب ناکام ہو گئی۔ اب اسرائیل حملہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو ایران نے کیا ہے، کیونکہ ابھی تک عرب ممالک نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے، حالانکہ اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ خلیج ممالک ریٹیلیٹ کریں اور ایران اور ان کے درمیان باقاعدہ ایک بڑی جنگ چھڑ جائے، لیکن ایسی جنگ ان کے درمیان ابھی تک چھڑی نہیں تھی، اور اسرائیل کی کوشش ابھی تک جاری تھی۔ پاکستان ایئر فورس کے وہاں موجود ہونے سے وہ دروازہ اب بند ہو گیا، اس کے اب چانسز نہیں ہیں۔ اگلی چیز جو ہم نے بتائی کہ
امریکہ نے ناکابندی کی ہے تو اس کے بدلے میں اب ایران ریڈ سی کو بند کرنے کا سوچ رہا ہے۔ ریڈ سی کو اگر ایران بند کرتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے، نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا، لیکن اس کا پریشر آئے گا امریکہ پہ، کیونکہ اس سب کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ جتنے ممالک ریڈ سی کی بندش کی وجہ سے متاثر ہوں گے وہ بھی امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس سے خود امریکہ کی سپلائی چین بھی متاثر ہوگی، امریکہ بحری دباؤ میں اضافہ ہوگا، خطے کے جتنے ممالک متاثر ہوں گے ان کا رد عمل بھی امریکہ کے خلاف آئے گا۔ دنیا کا جب نظام رکے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈالر بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، امریکی معیشت بھی متاثر ہوتی ہے، امریکہ پر عوام کا بھی دباؤ پڑتا ہے، کیونکہ ریڈ سی ایک شارٹ راستہ ہے، اس کے متبادل راستے پھر دنیا بھر کو اور خاص طور پر امریکہ کو بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ یورپی ممالک کا ویسے بھی بہت شدید قسم کا ان دنوں میں رد عمل دیکھا گیا ہے، اور آج ایک بہت بڑی خبر یہ آئی تھی کہ نیتن یاہو، جس نے کل بیان دیا تھا کہ یورپی یونین اب اخلاقی طور پر کمزور ہو گئی ہے اور اپنی شناخت کھو رہی ہے، اس طرح کے خلاف کوئی بیان دیا تھا، اس کے نتیجے میں 27 یورپی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدوں کو معطل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جن میں فرانس، جرمنی، آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، کروشیا، قبرص، چیک ریپبلک، ڈنمارک، مالٹا، نیدرلینڈ، فن لینڈ، پرتگال، رومانیہ، سلواکیہ، ایسٹونیا، سویڈن، یہ سارے ممالک شامل ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ، سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ معطل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس مجموعی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو امریکہ دوبارہ مذاکرات کی طرف آنے پر مجبور ہے، کیونکہ یہ ناکابندی امریکہ اب یہ مزید برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ پچھلے مذاکرات کے بارے میں ایک اہم بات سامنے آئی ہے کہ مذاکرات مکمل نہ ہونے کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ 20 سال تک مزید ایران اس پر کام نہ کرے، جبکہ ایران کا موقف تھا کہ 5 سال تک ہم نہیں کریں گے کام اس پہ۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے۔ اس تازہ صورتحال سے ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔